فلسطین مسلمان ملک اور مسجد الاقصیٰ کا میزبان ہے۔ فلسطین کی سرحدیں لبنان، اردن، شام اور مصر سے ملتی ہیں۔ اس ملک کا دارالحکومت بیت المقدس ہے۔ طویل تاریخ میں فلسطین کی سرزمین پر مسلمان، عیسائی اور یہودی مقیم رہے ہیں۔ خدا کی وحدانیت پر ایمان کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فلسطین میں آمد سے ہوا۔ دین اسلام خلیفہ دوم کے زمانہ خلافت سے فلسطین میں داخل ہوا۔ فلسطین میں اسلام کی آمد کے بعد اموی، عباسی، فاطمی اور عثمانی اس سرزمین پر مسلط رہے۔ مسلمانوں پر عیسائیوں کی کامیابی کے بعد صلیبی جنگوں میں کچھ مدت تک حکومت عیسائیوں کے پاس رہی، تاہم کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں نے عیسائیوں سے حکومت واپس لے لی۔ 1917 میں فلسطین پر برطانیہ نے قبضہ جما لیا اور اسرائیل کے فلسطین پر قابض ہونے کی راہ ہموار کی۔ 1948 میں اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور یہ قبضہ ابھی تک جاری ہے۔ اس دوران اس ملک میں کئی جنگیں، عوامی تحریکیں اور بڑے پیمانے پر قتل عام ہوتے رہے ہیں۔ دیگر ممالک کی طرح یہاں پر بھی سیاسی جماعتیں سرگرم ہیں کہ جن میں سے مشہور ترین حماس، جہاد اسلامی اور فتح ہے۔ فلسطین بحیرہ روم کی مشرقی پٹی پر واقع ہے۔ یہ ملک مشرق سے شام اور اردن، شمال کی جانب سے لبنان اور کچھ حصہ شام، جبکہ جنوب کی طرف سے مصر کا ہمسایہ ہے۔ فلسطین کا رقبہ 27,000 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ ماضی میں شام کے جنوب مغربی علاقے کو فلسطین کہا جاتا تھا، البتہ آج کی فلسطینی سرحدوں کی تشکیل برطانوی راج کے تحت کی گئی۔ فلسطین کی آب و ہوا معتدل ہے۔ اس نوعیت کی آب و ہوا زندگی کے لیے مناسب سمجھی جاتی ہے۔ ماضی میں سرزمین فلسطین کو شام کا ہی ایک حصہ سمجھا جاتا تھا، اس لیے عرب اسے جنوبی شام کہا کرتے تھے۔ فلسطین کے پہلے شہر کا نام ایھا تھا کہ جس کی بنیاد 8,000 سال قبل مسیح میں رکھی گئی تھی۔ 2500 قبل مسیح کے لگ بھگ عربوں کی فلسطین میں ہجرت کے بعد بہت سے شہر اور علاقے وجود میں ہیں، جن میں سے بیسان، اسکلان، عقا، حیفا، الخلیل، بیت اللحم اور غزہ۔ ریحا اور غزہ دنیا کے قدیم ترین شہر سمجھے جاتے ہیں۔ فلسطین کا ایک اور شہر ناصرہ ہے۔ اس شہر میں حضرت مریم رہائش پذیر تھی، اس لیے عیسائیوں کے نزدیک اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ قدیمی شہر سامریہ بھی فلسطین کا ایک شہر ہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا، اسی شہر سامریہ میں واقع تھا۔ اسی طرح سامریہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا محل مدفن بھی ہے۔ الخلیل 4,000 سالہ تاریخ کے ساتھ فلسطین کا ایک اہم شہر ہے کہ جسے کسی زمانے میں مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ رام اللہ فلسطین کا ایک اور اہم شہر ہے۔ فلسطین کا موجودہ دارالخلافہ بیت المقدس بھی اس ملک کا اہم ترین شہر ہے۔ اس شہر میں یہودیت اور عیسائیت جیسے ادیان ظہور پذیر ہوئے۔ اسی طرح مسلمانوں کے قبلہ اول کے عنوان سے مسجد الاقصیٰ اور پیغمبر اسلام کا مقام معراج ہونے کے عنوان سے بیت المقدس مسلمانوں کے لیے بھی نہایت اہم ہے۔ بیت المقدس کے دیگر اہم مقامات میں سے مسجد صخرہ، مقبرہ داؤد نبی اور مقام حضرت موسیٰ ہے۔ مورخین کے نزدیک فلسطین پتھر کے زمانے سے انسانوں کا محل سکونت رہا ہے۔ سرزمین فلسطین اوائل کے خانہ بدوشی سے زمانہ زراعت تک انسانی زندگی میں ارتقاء و ترقی کی شاہد رہی ہے۔ فلسطین کا پرانا نام سرزمین کنعان ہے، کیونکہ فلسطین کی طرف ہجرت کرنے والا سب سے پہلا گروہ کنعانی عربوں کا تھا کہ جنہوں نے 3500 قبل مسیح میں فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ فلسطین کا نام ان مہاجر اقوام سے ماخوذ ہے کہ جنہوں نے 1200 قبل مسیح میں مغربی ایشیا سے اس سرزمین کی طرف ہجرت کی۔ فلسطین میں خدا کی توحید اور یکتائیت کا عقیدہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین میں سکونت اختیار کی اور اس سرزمین پر توحید کو عام کیا۔ آخرکار اسی سرزمین پر آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا اور آپ کو الخلیل شہر میں دفن کیا گیا۔ اس شہر کا نام الخلیل رکھنے کی وجہ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقبرہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کے بیٹے اسحاق، پھر ان کے پوتے یعقوب فلسطین میں ہی مقیم رہے، تاہم یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے بنی اسرائیل کے نام سے معروف تھے۔ یہ لوگ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد حضرت یوشع کی زیر قیادت فلسطین واپس آ گئے۔
اس کے بعد فلسطین میں گڑبڑ شروع ہو گئی کہ جو طالوت کے زمانے تک باقی رہی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام طالوت کے جانشین ہوئے۔ داؤد علیہ السلام نے پورے فلسطین پر حکومت قائم کی اور 1000 قبل مسیح میں بیت المقدس کو اپنا دارالخلافہ قرار دیا۔ داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی اور اس زمانے سے فلسطین میں وسیع پیمانے پر تعمیر و ترقی شروع ہو گئی۔ صدیوں تک کینانی عرب فلسطین میں ساکن رہے اور وقت گزرنے کے ساتھ دیگر عرب اقوام کے ساتھ ان کا میل جول بڑھتا رہا۔ اسی طرح کچھ ادوار میں فلسطین کے بعض علاقوں پر یہودی بھی قابض رہے، مگر 63 قبل مسیح میں رومی فلسطین پر مسلط ہو گئے اور انہوں نے یہودیوں کو زیر کر لیا۔ 30 عیسوی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا آغاز ہوا۔ آپ نے اپنی تعلیمات کا آغاز یروشلم شہر سے کیا اور لوگوں کی ہدایت کے فریضے میں مشغول ہو گئے۔ اسلام خلیفہ اول کے زمانے میں فلسطین میں وارد ہوا، تاہم اس سرزمین کی فتح 13 ہجری میں حضرت عمر کی خلافت کے دوران چند جنگوں، جن میں سے خالد بن ولید کی سربراہی میں ہونے والی جنگ اجنابین کے بعد عملی ہو سکی۔ بعض تاریخی کتب کے مطابق تقریباً 3000 لوگ اس جنگ میں مارے گئے۔ حضرت عمر کے عہد خلافت میں فلسطین اسلامی مملکت کا حصہ قرار پایا اور بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء اس سرزمین پر حکومت کرتے رہے۔ 358 ہجری میں فاطمیوں نے فلسطین پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ فلسطین پر تسلط کے لیے انہوں نے کرامتا اور سلجوقی ترکوں سے جنگ کی۔ اس دوران فلسطین پر تنازع بدستور باقی رہا اور فلسطین کی حکومت مصری مملوکوں، مغلوں اور عثمانیوں کو دست بدست ملتی رہی۔ 400 ہجری میں عثمانیوں نے فلسطین کا انتظام مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ صلیبی جنگوں اور تقریباً 70,000 کے لگ بھگ مسلمان قتل ہونے کے بعد 493 ہجری میں یورپین عیسائیوں نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی جنگوں کے بعد عیسائیوں کی حکومت 88 سال تک قائم رہی۔ مسلمانوں نے صلاح الدین ایوبی کی زیر قیادت جنگ حطین لڑنے کے بعد فلسطین کو واپس لے لیا۔ فلسطین پر عثمانیوں کی حکومت 1917 عیسوی میں برطانیہ کے قبضے تک قائم رہی۔ برطانیہ کی جانب سے فلسطین پر قبضہ 1948 تک برقرار رہا۔ برطانیہ نے اپنے تسلط کو 1922 میں سرپرستی کا عنوان دے رکھا تھا۔ 1936 میں فلسطینی عوام نے حکومت برطانیہ کے خلاف ایک بڑے انقلاب کا آغاز کیا تھا، لیکن برطانیہ اور صہیونیوں کی بدعہدی کے باعث اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1799 میں نیپولین بوناپارٹ پہلا یورپی لیڈر تھا کہ جس نے یہودیوں کو فلسطین میں ایک یہودی ملک کے قیام کی دعوت دی۔ اس کے سالہ بعد 1897 میں سوئٹزرلینڈ میں پہلی یہودی کانفرنس منعقد ہوئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ سرزمین فلسطین کو یہودی بنانے کے لیے ایک بامقصد پالیسی پر عمل درآمد کیا جائے۔ انہوں نے اشتعال انگیزی کو دبانے کے لیے یہودی حکومت کی بجائے یہودی وطن کا نام استعمال کیا۔ اس کے باوجود 30 سال کے بعد اور پہلی عالمی جنگ کی ابتدا تک صرف 10% یہودیوں نے اس پالیسی کی حمایت کی اور یہ منصوبہ عملی طور پر ناکام ہو کر رہ گیا۔ اس زمانے میں فلسطین کی کل آبادی کا صرف 8% یہودیوں پر مشتمل تھا اور رقبے کے اعتبار سے بھی صرف 2% سرزمین پر ان کا قبضہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم میں درپیش واقعات کے نتیجے میں 1917 عیسوی کو بلفور اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اس اعلامیے میں برطانیہ نے فلسطین میں یہودی وطن کے قیام کا مطالبہ کیا، اسی لیے برطانیہ کی فلسطین پر حکومت کے دوران صہیونیوں نے بڑی تعداد میں سرزمین فلسطین کی طرف ہجرت کی۔ اس دوران فلسطین میں یہودیوں کی آبادی میں 6 گنا اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ اس موقع پر یہودیوں نے فلسطین کی 78% اراضی پر قبضہ کر لیا۔ مقبوضہ علاقوں میں فلسطین کے شمال میں واقع الخلیل، بحیرہ روم کا ساحل، صحرائے نقب اور فلسطین کا مرکزی علاقہ شامل تھا۔ دریائے اردن کا مغربی کنارہ اردن کے زیر انتظام تھا، جبکہ غزہ مصری حکومت کے ماتحت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں علاقے صہیونی قبضے سے محفوظ رہے۔ تاہم 1967 سے 1995 کے دوران اسرائیل نے مغربی کنارے کے 60% اور غزہ کے 40% علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ یوں اسرائیل 97% فلسطین پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔
1948 میں اسرائیل کی جانب سے فلسطین پر قبضے کے بعد سے فلسطین اور اسرائیل ہمیشہ سے حالت جنگ میں ہیں۔ اس کشیدگی کو فلسطین اسرائیل تنازع کہا جاتا ہے۔ بہت سی حکومتیں اس حوالے سے حساس تھیں، مگر عصر حاضر میں مختلف سیاسی، معاشی اور سیکیورٹی مسائل کے باعث یہ تنازع بہت سی حکومتوں کا مورد توجہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود مسئلہ فلسطین شایان شان انداز سے مورد حمایت رہا ہے مختلف ممالک کے لیے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے قائد امام خمینی نے فلسطینیوں کی حمایت کے لیے ماہ رمضان کے آخری جمعے کو یوم القدس قرار دیا۔ ہر سال بہت سے اسلامی ممالک جیسے عراق، ایران، ہندوستان، پاکستان اور ملائیشیا کے لوگ فلسطینیوں کی حمایت کے لیے وسیع پیمانے پر مظاہرہ کرتے ہیں۔ 1948 کو اسرائیل کی تشکیل کے سبب سال نکبت کا نام دیا گیا ہے۔ اسی طرح عرب ممالک کی شکست کے باعث 1967 سال نکسہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ جنگ 6 دن تک جاری رہی تھی کہ جس میں عرب ممالک کی شکست کے بعد اسرائیل نے دریائے اردن کے مغربی کنارے، غزہ اور فلسطین کے ہمسایہ ممالک کے مزید کچھ علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ فلسطین پر سالہ سال سے جاری غاصبانہ قبضے کے دوران اس سرزمین پر متعدد عوامی تحریکیں کھڑی ہوتی رہی ہیں۔ فلسطین کے عوام کا پہلا قیام 1976 میں یوم الارض کے نام سے سامنے آیا۔ ایک اور قیام 1978 میں وقوع پذیر ہوا کہ جسے پہلی جدوجہد آزادی یا تحریک شیب فلسطینی کا نام دیا گیا۔ اس تحریک آزادی کی ابتدا مغربی کنارے اور غزہ سے ہوئی۔ انتقاضہ الاقصی کے نام سے ایک دوسری تحریک اس وقت کے اسرائیلی وزیر اعظم ایرل شیرون کے مسجد الاقصی میں داخلے کے رد عمل میں 2000 میں شروع ہوئی۔ تحریک الاقصی کا اہم ترین منشور ایک فلسطینی حکومت کی تشکیل اور مغربی کنارے سے قابض فوجوں کا انخلا تھا۔ 1987 کی تحریک آزادی 6 سال تک جاری رہی۔ اس دوران 1540 افراد قتل اور 1,30,000 زخمی ہوئے۔ سن 2000 کی تحریک میں بھی 2800 افراد مارے گئے تھے۔ اسرائیل نے کئی مرتبہ فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ 1948 میں اسرائیل نے 34 مرتبہ قتل عام کیا کہ جس میں سے زیادہ مشہور دیر یاسین کا قتل عام ہے۔ اس قتل عام میں 254 افراد کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اسرائیل کے دیگر جرائم میں 1956 میں خان یونس کا قتل عام ہے۔ اس میں 250 فلسطینیوں کی جان لی گئی۔ تاریخ کے گھناؤنے جرائم میں سے ایک صبر و شتیلہ کا قتل عام ہے۔ یہ حادثہ 1982 میں پیش آیا اور اس میں 3297 فلسطینی عورتیں اور بچے قتل کیے گئے۔ تاریخی کتب کے مطابق فلسطین کے باشندوں کی تقسیم 2 گروہوں عربوں اور یہودیوں میں ہوتی ہے۔ عرب بھی مسلمان، عیسائی اور دیگر گروہوں پر مشتمل ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق 1948 میں فلسطین کے اندر مقیم عربوں کی تعداد 1,06,00,000 تھی کہ جن میں سے 88.5% مسلمان، 10.4% عیسائی اور 1.1% دیگر گروہ تھے۔ 1949 میں عرب اسرائیل جنگ کے بعد فلسطینی عرب 4 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جنہوں نے 1948 کے قبضے کے خلاف مزاحمت کی۔ اس گروہ کو خط سبز کے رہائشی نام دیا گیا، دوسرے دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ کے رہائشی۔ خط سبز مغربی کنارے غزہ، اردن، شام اور لبنان کے پناہ گزین کہ جنہوں نے ان علاقوں میں رہائش اختیار کی، اور چوتھے فلسطینی مہاجر کہ جو دیگر عربی و غیر عربی ممالک میں ہجرت کر چکے ہیں۔ 1948 میں فلسطین کی آدھی عرب آبادی کو ان علاقوں سے زبردستی نکال دیا گیا کہ جنہیں بعد میں اسرائیل کا نام دیا گیا، اور انہیں زبردستی مغربی کنارے غزہ، اردن، شام، لبنان، مصر اور عراق کی طرف ہجرت پر مجبور کر دیا گیا۔ اعداد و شمار کے مطابق اس سال سرزمین فلسطین میں باقی رہ جانے والے عرب فلسطین کی مکمل آبادی کا 14% تھے۔ 2002 کے اعداد و شمار کے مطابق فلسطینیوں کی کل آبادی 8 ملین افراد پر مشتمل تھی کہ جن میں سے 52% دیگر ممالک کے پناہ گزین تھے۔ 1914 میں یہودی فلسطین کی کل آبادی کا 8% تھے، مگر 1943 میں ان کی تعداد 30% تک بڑھ گئی۔ 1948 اور فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے بعد اس سرزمین کی زیادہ تر آبادی پر یہودی اثر و رسوخ غالب ہو گیا۔ فلسطین میں بھی
فلسطین میں بھی دیگر بہت سے ممالک کی طرح مختلف سیاسی جماعتیں سرگرم عمل ہیں۔ ان جماعتوں میں سے زیادہ مشہور اخوان المسلمین، حماس، تحریک جہاد اسلامی اور الفتح ہیں۔ اخوان المسلمین 1948 میں مصر اور اردن کی اخوان المسلمین کی مدد سے وجود میں آئی۔ اسرائیل کی طرف سے 1967 میں دریائے اردن کے مغربی کنارے اور غزہ پر قبضے کے بعد مصر اور اردن کی اخوان المسلمین کا فلسطین سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ یہ امر فلسطین کی اخوان المسلمین کی ترقی اور مضبوطی کا موجب بنا۔ تحریک مقاومت فلسطین یعنی حماس یہاں کی نمایاں ترین جماعت ہے۔ یہ تحریک اخوان المسلمین کا تسلسل ہے۔ تحریک حماس نے اپنی سرگرمیوں میں افراد، خاندان اور معاشرے کی تربیت کو سیر فہرست قرار دیا ہے تاکہ اسلامی حکومت کی تشکیل کا راستہ ہموار کیا جا سکے۔ حماس کا ابتدا میں فلسطین پر قابض فوجوں سے مقابلے کا خیال نہ تھا، بعد میں اس نے مسلح جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ تحریک جہاد اسلامی تحریک فلسطین کی اہم ترین جماعت ہے۔ اس تحریک نے فلسطین اسرائیل تنازع اپنی آئیڈیالوجی کا منشور قرار دیا ہے۔ اس تحریک نے اپنا کام 1980 میں شروع کیا۔ تحریک جہاد اسلامی دیگر قدامت پسند تحریکوں من جملہ اخوان المسلمین سے اختلاف رائے رکھتی ہے۔ الفتح فلسطین کی قدیمی ترین سیاسی جماعت ہے۔ اس جماعت کی تاسیس 1956 میں کی گئی۔ فلسطینی حکومت کے زیادہ تر عہدیدار اس جماعت کے ممبر ہیں۔ سرزمین فلسطین مختلف اسباب اور خاص طور پر اس ملک میں مسجد الاقصیٰ کے وجود کی وجہ سے مسلمانوں کے نزدیک خصوصی مقام کی حامل ہے۔ پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کے آغاز میں مسجد الاقصیٰ کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا تھا۔ بعض مفسرین کے بقول قرآن میں بیت المقدس کا بالواسطہ ذکر ہوا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اسلام اور امام علی علیہ السلام سے بہت زیادہ تعداد میں احادیث اس شہر کی فضیلت کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ بطور کلی قرآن میں سرزمین فلسطین کو ارض مقدسہ اور ارض مبارکہ کے عنوان سے یاد کیا گیا ہے۔ فلسطین متعدد پیغمبروں کی رفت و آمد کا مقام رہا ہے۔ یہاں سے بہت سے انبیاء الہی مدفون ہیں۔ فلسطین پیغمبر اسلام کی معراج کا مقام بھی ہے۔ مسجد الاقصیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسمان کی جانب معراج کا مقام بھی ہے۔ عبد الملک بن مروان کے زمانہ حکومت میں اس پتھر کے جہاں سے پیغمبر اسلام آسمان کی طرف گئے تھے کے مقام پر مسجد الصخرہ یا قبۃ الصخرہ کے نام سے ایک مسجد تعمیر کی گئی۔